سورہ عصر میں اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی قسم اٹھا لی اور اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ انسان نقصان میں ہے، تو ہم کیا کریں؟ کیا نقصان ہے؟ ہمیں بتائیں وہ نقصان کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، سورہ عصر میں ہی بتا دیا ہے کہ کیسے دیکھنا ہے وہ نقصان کیا ہے. یہ ہے وہ معاملہ جس کی وجہ سے جب مسلم آئیڈینٹی کنفیوز ہوگی تو بچت نہیں ہونے والی ہماری. ہم نقصان بہت چھوٹا لفظ ہے، ہم اس ابدی ڈسٹرکشن کی طرف، اس کو تباہی بولتے ہیں نا. نقصان چھوٹا ہوتا ہے، تباہی ہوتی ہے نا. جب کوئی کہتا ہے نا نقصان ہو گیا تو کہہ رہا ہے بچ جائیں گے. جب کوئی کہتا ہے میں تباہ ہو گیا، ٹھیک ہے، تو وہ پھر نہیں، وہ بتاتا ہے کہ آپ نہیں میں بچوں گا. تو اللہ تعالیٰ نے بھی یہی کہا ہے تباہ ہو گئے، تباہی ہے ان کے لیے، تباہی ہے. اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے بتایا. اس لیے میں اس کے اوپر نا ذرا سی لمبی تمہید اس لیے باندھتا ہوں تاکہ آپ کو سورہ عصر کا سینس سمجھ آ جائے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا نا بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر. والعصر کا مطلب ہے کہ ٹائم، the flowing of time, the constant flow of time. ہمارے زمانہ جو ہے نا، اب اس زمانے کی سائیکالوجی نبی علیہ السلام نے ہمیں خود دی ہے کہ میرا زمانہ بہترین زمانہ ہے. میرا زمانہ بہترین زمانہ ہے، اس کے بعد بد سے بدتر زمانہ آئے گا. The flow of time is going to deteriorate the morality of the man. اب میں اور آپ، ایک لڑکا اور لڑکی، آدمی اور عورت، اس وقت جو سوچ رہے نا، حضرت آدم کے دور سے یہ والی ایروگینس انسان نے پکڑ لی ہوئی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سینٹر آف اٹینشن آف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہیں in the timeline of the history and the future of the human race. یہ ہماری نیچرل سائیکالوجی. ہم جنت کے بادشاہ ہے نا، ادھر تو ٹائم لیسنس ہونی ہے، وہاں پہ واقعی ہم سینٹر آف اٹینشن ہونے آف دا یونیورس. یہاں پہ ہم یہ سمجھ لیتے ہیں ہم بھی سینٹر ہیں. مطلب ساحل ندیم صاحب سمجھ رہے ہیں کہ دنیا جتنے پچھلے گزرے ہیں ان سب بے وقوف تھے، میں اس وقت جو ہوں نا پیک آف دا پلانٹ آف دا ہیومن سویلائزیشن پہ آیا ہوں، اور اس لیے جو کچھ میرے سامنے ڈیفینیشن آف موریلٹی آئے گی، میرے سامنے جو ریشنلزم کا لفظ آئے گا، وہ ہے اصل میں پیک. اتنا بڑا ایروگینٹ آدمی ہوں میں. یہ ہر انسان ہی ہوتا ہے. پھر تھوڑی سی نگاہ دوڑاتا ہے وہ ہسٹری کے اوپر اور دیکھتا ہے کہ یار 200 سال پہلے کا ساحل ادیم بھی یہی سوچتا تھا، جس کو آج کا ساحل ادیم بے وقوف سمجھتا ہے کیا اس کو تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا. 400 سال پہلے کا بھی ساحل ادیم اپنے علاقے میں، کسی عرب کے علاقے میں، کسی یورپ کے علاقے میں، افریقہ میں، اپنے آپ کو سینٹر آف اٹینشن آف اللہ سبحانہ تعالیٰ سمجھتا. میں ان بلیورز کی بات کر رہا ہوں، نان بلیورز تو ویسے ہی ایروگینٹ ہوتے ہیں. یہ بلیورز کی ایروگینس ہے. یہ سمجھئے گا، میں اس وقت والعصر کی تفسیر بتانے کی کوشش کر رہا ہوں آپ کو. انسان ہر دور میں یہ سمجھتا آیا ہے کہ میں ہوں وہ پیک، وہ اوج ہوں جس کے اوپر پرانے سارے کے سارے لوگ رشک کریں. یہاں تک کہ وہ یہاں تک بھی سوچ لیتا ہے کہ فیوچر میں آنے والے لوگ بھی میرا ہی نام لے کے رشک کریں گے. کیا بندہ آیا تھا، کیا پیک پائی تھی ریشنلزم کی اس دور کے انسانوں نے. اس کو لیگیسی بولتے ہیں آج کل کے 2 نمبر لوگ، کہ ہماری لیگیسی آگے جائے گی، میرا نام آگے ہوگا. سوچیں ذرا، یہ ہے والعصر کا مطلب کہ the flow, the constant, non-stop, everlasting flow of time. ٹائم بھی اللہ کی مخلوق ہے. بائی دا وے اسلام کے فلسفے میں کلیئر ہے کہ اللہ نے پہلے وقت کی مخلوق بنائی، اس مخلوق کے اندر ہم سب کو بنایا، جیسے مچھلی کے پیٹ میں سب کو بنایا. بالکل اسی طریقے سے یہ سمجھ لیں کہ ٹائم کے اندر ہم رہ رہے ہیں، اس لیے ہم اس کی سائیکالوجی کو ڈائریکٹلی ایبزارب کرتے ہیں. ٹائم کی مخلوق جو ہے، اس مخلوق کی سائیکالوجی ہمیں انہیریٹنس میں ملتی ہے. اس لیے ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم وی آر دا پیک اینڈ دا سینٹر آف دا یونیورس. تو ہم اس کے بعد ہم کیا گناہ کر لیتے ہیں؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب جو ہمیں پتہ چل گیا ہے، یہ اتنی زیادہ ڈیٹیل ریزولوشن سے پتہ چل گیا کہ پچھلے لوگ رہ گئے بیچارے تھے، ہمیں رحم آتا ہے ان پہ. اتنے فرعون بن جاتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو اتنا اوپر سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو نیچے سمجھتے ہیں. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم ان چیزوں کو جو کہ ہمارے دور میں لاجک کی اور ریشنل کی ڈیفینیشن پہ پوری اتر رہی ہیں، ہم اللہ، رسول کو، آخرت کو، میں بلیورز کی بات کر رہا ہوں خالی، اس کے اوپر ٹیون کر لیتے ہیں. we tune in the psychology in our own mind. اپنے ذہن میں آپ نبی علیہ السلام کی سائیکالوجی بھی اپنے سے ریورس انجینئر کر رہا ہوتا ہوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب بھی اپنی سائیکالوجی سے ریورس انجینئر کر رہا ہوتا ہوں، کیونکہ یہ ایروگنس میرے اندر آ جاتی ہے کہ ریشنلزم کی جو ڈیفینیشن اس دور میں آئی ہے
جو کیونکہ میں نے بھی تو اپنے دور کے اسکالرس پڑھے ہوتے ہیں, میں نے بھی قرآن حدیث پڑھی ہوتی ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ ہاں ٹھیک ہے, ایوری ون کامنلی سیئنگ دیٹ, میرے دور میں تو اس کا مطلب ہے کہ پھر 50 اعتراض کرنے والے پہنچتے ہیں, کیسی کیا ٹون ہوتی ہے, ان کی نشانی کیا ہوتی ہے. ہاں شافعی کے پاس وہ والی حدیثیں نہیں پہنچی جو حنبل کے پاس پہنچی تھیں, حنیفہ کے پاس, حنبل کے پاس وہ حدیثیں نہیں پہنچ گئی تھیں جو کہ شافعی کے پاس نہیں پہنچی تھیں. بعد میں پرنٹنگ پریس آ گئی, پرنٹنگ پریس کے دور میں وہی ایروگینس تھی مسلمانوں کی اور انسانوں کی بھی, کہ آپ دیکھو نالج کہاں سے کہاں پہنچائی. ہمارے دور میں بھی وہی 2 روپے کی باتیں کر کے 100 روپے کا ایٹیچیوڈ رکھا ہوا ہم نے, کیا بلا کہ یوٹیوب آ گئی, اب انٹرنیٹ کا دور ہے, انفارمیشن کا دور ہے. جیسے کہ اب ہمارے پاس کوئی بہانہ مل گیا ہے کہ اب جو ریشنلزم آیا نا, یہ پہلے تو صحابہ کے پاس بھی نہ شاید ہو ریشنلزم. کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس صحابہ کی بھی کچھ داستانیں ملتی ہیں کہ ایک صحابی نے کہا کہ میں نے یہ حدیث نہیں سنی, تو نے کہاں سے سنی؟ تو ہمارا ذہن خود ہی پکچر بناتا ہے کہ صحابہ کے بعد بھی ساری حدیث نہیں تھی, اور میرے پاس تو گھر پہ پڑھی ہیں, میرے تو اسلام 360 کی ایپ میں پڑھی ہیں ساری. آل آف اے سڈن میں بھی ہوا میں اڑنا شروع کر دیتا ہوں کہ I am in the highest part of the hierarchy of competence. تو پھر رونت دیکھیں شوہروں کی بیویوں کے اوپر, بیویوں کی باقیوں کے اوپر, ہر بندہ اپنے اپنے طور کے اوپر. رونت دیکھیں ان فلاسفرز کی جو اپنی ہمارے دور کے فلاسفرز ہیں, کیسے ایروگنس سے اسٹیمپ کر رہے ہیں. دا پولیس ڈٹرمن کرے گی, یہ بتائیں گے کس کا عقیدہ درست ہے تو کس کا فلسفہ درست ہے. ہر کوئی پولیس مین بن گیا لٹرلی. 100 سال کے بعد ہمارے ان فلسفیوں کی اوقات کیا رہ جانی ہے, جو آپ کو بتاتا ہوں ابھی, جو پچھلے 100 سال پرانے فلسفیوں کی اوقات ابھی ہم سوچتے ہیں. خالی ہم نہیں, ورنہ سائنس والے بھی سوچتے ہیں. پہلے بڑے بڑے اسکالرز کو قتل کیا جاتا تھا سائنس میں کہ یہ کہتے ہیں کہ سورج کے گرد زمین گھومتی ہے, قتل کر دو اس کو. کیونکہ اس وقت کی پولیٹیکل پاور نے, اس وقت کے فلسفیوں نے اور سائنٹسٹ نے یہ ڈٹرمن کر لیتا کہ سورج گھومتا ہے, نظر آ رہا ہے وہی سورج گھومتا ہوا. لاجک کی ڈیفینیشن یہ تھی. جو جنرل کنسنسس کے اندر نہیں آیا, وہ الٹی گنگا بہانا ہے, اس کو مار دو. یا پھر اب وہ مارتے نہیں تو ہم آسٹرسائز کر دیتے ہیں, اس کو کریکٹر اسیسینیٹ کرتے ہیں, اس کو ڈم ڈکلیئر کر دیتے ہیں, یا اس کو جو بھی ایکسٹریمسٹ کرتے ہیں اس کو یہاں سے پکڑ کے مارو تو وہاں سے پکڑ کے مارو. ایک انڈیویجول عام آدمی کی تو کوئی اوقات ہی نہیں, عام لڑکی کی تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے. میں ایک جنرل پیپل آف پاور کی بات کر رہا ہوں ان ٹرمز آف دا ادیان, جو دین چل رہے ہیں نا, وہ بھی بتاتے ہیں. آپ سوچیں ذرا, اس وقت کا ایتھیسٹ کتنی کوئی ایروگینٹ طریقے سے LOL لکھتا رہتا ہے, لاف آؤٹ لاؤڈ کر کے آرگومنٹ کرتا ہے, جیسے کہ وہ غلط ثابت نہیں ہوگا, اس کے اپنے ایتھیسٹ پوتے اس کو بے وقوف ثابت کر رہے ہوں گے. مسلمانوں کو تو چلیں جو بھی وہ کریں گے کریشنسٹ کو, اس کے اپنے ایتھیسٹ پوتے بھی اس کے اوپر ٹھٹھے اڑا رہے ہوں گے. یہ اس لیول کی جو ہے نا کانسٹنٹ فلو آف دس ایروگنس ٹائم کے ساتھ ساتھ ٹریول کرتی ہے ہمارے ساتھ. یہ ہماری انیٹ سائیکالوجی کا حصہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو سینٹر آف دا یونیورس سمجھتے ہیں. ہم کوئی سینٹر آف دا یونیورس نہیں ہے. یاد رکھیے گا, اللہ تعالیٰ نے یہ اوقات انسان سے لی نہیں, کو دی نہیں کہ آپ سینٹر آف دا یونیورس. اللہ تعالیٰ نے جنرل اسٹیٹمنٹ دے کے بتا دیا تھا کہ بھئی میں نے بہت مخلوقات بنائی ہیں, ان میں سے بہت ساری ایسی جن کے اوپر تمہیں میں نے فضیلت دے دی ہوئی ہے, مگر تم کچھ سینٹر آف اٹینشن نہ سمجھ لینا اپنے آپ کو. یقیناً باقی کی مخلوقات کے بارے میں بھی ایسی کوئی گفتگو اللہ تعالیٰ کر رہے ہوں گے واللہ عالم, تاکہ کسی بھی لیول پہ کسی ایک کو یہ نہ پتہ چلے کہ اللہ کے بعد ہمارا نمبر ہے. کوئی یہ نہ سوچ لے اللہ کے بعد ہمارا نمبر ہے. ایوری باڈی واز ان دس لیول پلینگ فیلڈ. مگر ہم نے کیا کیا, ہم نے یہ کیا کہ ہم نے 2-3 چیزیں ایسی کانسٹنٹ تھیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے کانسٹنٹ ڈکلیئر کی تھی, ہم نے ویریبل ڈکلیئر کر دی. جیسے کہ ٹائم کانسٹنٹ تھا, اللہ تعالیٰ نے کانسٹنٹ بتایا کہ یہ کانسٹنٹلی تمہیں تباہ کر رہا ہوگا, ایور فلوئنگ ٹائم ہے. یہ ہر دور کے اندر اپنے آپ کو ایوالو کروائے گا, تمہیں ایوالو کروائے گا, اور تم پچھلے والوں کو ڈیمین کیا کرو گے اور اپنے آپ کو پیک آف دا پیک سمجھو گے. ہر آنے والا بندہ یہی کرے گا, اور قرآن سے جتنا ڈسٹینس بڑھتا رہے گا اتنا زیادہ رونت بھی بڑھتی رہے گی. دوسری چیز جو اللہ نے کانسٹنٹ ڈکلیئر کی تھی نا, وہ بڑی آسان سی ہے, اور وہ یہ تھی کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اور حوا علیہ السلام کو شیطان کے ساتھ نیچے بھیجا تھا, تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا, قال اهبطوا, نیچے اتر, اب تم ان 2 قبیلوں کی آپس میں کبھی نہیں بننے والی. ظاہر ہے شیطان کو اللہ نہیں بنایا نا, شیطان بھی اللہ تعالیٰ کے, میں آپ کو اب بچے سن رہے ہیں, میں فلسفے والے الفاظ نہیں استعمال کرتا, مگر اللہ تعالیٰ کے امر میں سے امر ہے, میں تو احسان کہتا ہوتا ہوں. شیطان تو کبھی نہیں مرنے والا. اگر شیطان 0 کر دوں نا میں, تو جنت کی ویلیو 0 ہو جائے گی.
Shaitan is directly proportional to, the satanic power is directly proportional to the value of Jannah and the value of the good deeds. So Allah Ta'ala ने इसको constant entity बताया कि तेरी struggle का हिस्सा ये है कि तेरे अंदर कुछ ऐसे, तेरे नफ्स के अंदर कुछ ऐसे बटन लगे हैं जो शैतान के अपने कलर के हैं, वो भी शैतान के अंदर भी हमने वही उसकी सर्किटरी शैतान के साथ सेट की हुई है, वो तभी फ्लो करेंगे जब शैतान फ्लो करेगा उसके तेरे अंदर। और वो क्या है? तेरी सुस्ती, तेरी एरोगेंस, तेरा किब्र, तेरी काहली, तेरी प्रोक्रेस्टिनेशन, ऑल ऑफ दैट स्टफ व्हिच इज गोइंग टू मेक श्योर के तू वो वाले काम करने के ऊपर वो वाली मेहनत और एनर्जी ना डिफाइन कर सके अपने लिए, वो इनिशिएटिव ना ले सके कि जो तुझे हक और सच की तरफ लेके आएंगे। तो बस जैसे ये तुझे, और शैतान की साइकोलॉजी नबी अलैहिस्सलाम की हदीस से पता चलती है ना, जिधर जिधर शैतान वार करते हैं ना, हदीस में देखें, वहां से आपको शैतान की साइकोलॉजी पता चलेगी, वहां से उस आयत का मतलब पता चलेगा कि तुम दोनों कबीले अब आपस में दोस्त नहीं हो सकते, तुम दोनों एक दूसरे के दुश्मन रहोगे। ये कॉन्स्टेंट्स हैं, लाइक फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन समझ, ठीक है? जैसे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है न्यूटन का, a thing in motion will remain in motion until of course an external force is applied on it. Second law of motion क्या है? The acceleration produced by any moving body is directly proportional to the force applied on the body, right? Third law of motion, action applied on the body is equal to the reaction. बिल्कुल इस तरीके से साइंस के लॉज हम मानते हैं, मगर हम हदीस को लॉ नहीं मानते। तो ये लॉ ही था, अल्लाह ताला ने भी ये लॉ बता दिया कि भाई दिस इज नेवर गोना हैपन कि तुम एक दूसरे को काउंटर कर सको। यू आर ऑलवेज गोइंग टू रिमेन अ पैरेलल फोर्स टू ईच अदर, always remaining a parallel force anti of each other, and you're never going to be benefactors of each other's actions. ये लॉ है, मतलब न्यूटन ने लिख दिया तो लॉ मान लिया, और अल्लाह ने लिख दिया तो हाँ चलो थ्योराइज करते हैं, नहीं ये लॉ है। तो अब देखें, वक्त भी एक कांस्टेंट है, शैतान की एक एंटी पावर भी हमारी कांस्टेंट है, ये साथ साथ फ्लो करेगी हमारे साथ। तो अल्लाह ताला ने कहा कि भैया बात सुन लो ध्यान से, वल अस्र, कसम उठा रहा हूं मैं उस चीज की जो मैंने बनाई है। और यहाँ पे जमाने की कसम उठाना ही तो असल में मकसद था ना अल्लाह का बताना कि तू नुकसान में ही रहेगा, याद रखिए, यू आर नेवर गोइंग टू लिफ्ट योरसेल्फ अप, ऑलवेज डाउनवर्ड स्पाइरल में रहेगा। जब तक के साथ ही बता दिया, क्या बताया कि इल्लल्लज़ीना आमनू, सबसे पहले तो इन चीजों को डिटरमिन कर ले कि भैया बिगर फोर्स जो है ना वो मेरे साथ है, अल्लाह कायनात का बादशाह मेरे साथ खड़ा, कायनात का बादशाह है मेरे साथ खड़ा है, ठीक है। वामिलुस्सालिहाति वतवासौ बिल हक वतवासौ बिस सब्र। अब यहाँ पे कीज तीनों चारों कीज दे दिए, ईमान की, अमल सालिह की, एंड द क्रिटिकल मोस्ट की, जहाँ पे वहां पे वक्त की काउंटर लगती है, जिसकी वजह से साइकोलॉजी पता होनी जरूरी थी, जो आपको बताई है कि जब तक आप हक का लिटरली, और ये उर्दू की ट्रांसलेशन मत पढ़ लीजिएगा, ऐसे ही कोई ट्रांसलेशन लिख दी उर्दू में उन्होंने कुरान की कि हक का लफ्ज नीचे देखें कैसे लिखा पाकिस्तानियों ने, मुझे समझ नहीं आती है जान के करते हैं या बेवकूफ है। सिंपल सी बात है, अल्लाह ने हक लिखा है, आप नीचे कुछ और लिखने के वाले मजाज कहां से हो गए? Where did you get the guts to say कि हक का मतलब कुछ और है? ठीक है, एब्सोल्यूट ट्रूथ जो है कि अल्लाह ताला ने जो भी अहकाम जिस साइकोलॉजी में दिए उसको उसी साइकोलॉजी में, उसी पैराए में बयान करना और अमल करना जरूरी है। अब हम कहते हैं ना यार वो हक बात करने वाला बंदा है, बड़ा गट्सी है। गट्स की क्या जरूरत थी हक बात करने के लिए? बड़ा गट्सी आदमी है, बड़ा जिगर है उसका, उसको कोई उठा के ले जाएगा, ये तो सच बात कर देता है। क्यों उसके लिए हिम्मत की क्या जरूरत होती है? सच बात करना तो बच्चों को सिखाते होते हैं, छोटे बच्चे को थप्पड़ लगता है जब झूठ बोलता है। ये हक बात करने के लिए जब इस्लाम की बारी आती है तो गट्स की जरूरत क्यों पड़ रही होती है? सोचें जरा, ये हमारे दौर का जुमला नहीं है, ये हर दौर का जुमला है। इमाम अहमद बिन हंबल अकेला रह गया था, आपको पता है उस वक्त के सारे उलमा कराम, मुफ्ती, सारे मौलवी एक तरफ हो गए थे, अहमद बिन हंबल एक हो गया था। तो इसका मतलब है कि दाढ़ी वाले नहीं बताएंगे हक क्या होता है, अवाम ही बताएगी हक क्या होता है, हक अल्लाह का रसूल ही बताएगा, और उसमें वो डट गया था अहमद बिन हंबल। तो ये तो नहीं हो सकता कि ओ चूंकि मेरे उलमा ने कह दिए तो ये हक है। सॉरी सर, हमारे सामने एग्जाम्पल कई दफा आई हैं, हुसैन से शुरू हुई थी एग्जाम्पल, हंबल पे आगे खत्म हुई थी कि मौलवी सारे एक तरफ खड़े हो गए थे, सारे जय्यद तरीन उलमा एक तरफ खड़े हो गए थे, और वह सारे के सारे बातिल पे खड़े हुए थे। ये मैं आसान करके बता रहा हूं, ये हमारे सामने के वाकयात हैं सारे, ये कोई एंशिएंट हिस्ट्री से, सुमेरियन टैबलेट से नहीं निकला, हमारे सामने, हमारे घरों में पड़ी हैं किताबें। कि हक का मतलब ये नहीं होता कि दाढ़ी वाले बताएंगे। हंबल ने जो ये बात की थी ना, आगे देख के, आगे के वक्त में नहीं समझ आएगी किसी को कि पीछे के वक्त में मजबूरियां क्या होती हैं, बहुत आसानी से समझ लेंगे लोग कि हाँ ऐसे ही है इस्लाम, यही है इस्लाम।
تو میں حق کو کنفیوز نہیں کرنے والا سر. I am not going to be the curtain. وہ پردہ نہیں ہوں میں جو حق کے اوپر ڈلتا ہے. So understand کہ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ کا مطلب کیا ہے, اور والعصر کا مطلب اللہ نے اس کی قسم کیوں اٹھا لی. اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کیوں مسلم آئیڈینٹی کے اندر میں نے یہ کوسچن کیٹر کر کے پورا سیشن اس کے اوپر شروع کر دیا ہے. مسلم آئیڈینٹی اس لیے اس وقت کنفیوز ہے کیونکہ ہمارا داڑھی والا جو مسجد میں بیٹھا ہے نا, وہ پردے ڈال رہا حق کے اوپر, اپنے لوکل ڈونرز تک کو خوش کرتا ہے, جو مسجد کے ڈونرز ہوتے ہیں ان کو خوش کرنے کے لیے لیکچر دیتا ہے. یہ لوکل مسجد کی بات بتا رہا ہوں. اور آپ کو پتا ہے بڑی مساجد اور فتاوا کہاں سے آتے ہیں. ہم مطلب بچے نہیں بیٹھے ہوئے ادھر. ہم اسلام کو اس طریقے سے پردے ڈالے جا رہے ہیں کہ, اور منہ پہ بول رہا ہے بڑے گٹس ہیں ساحل صاحب, بڑے گٹس ہیں, اسلام کے بارے میں حق بات کرتے ہو. مطلب گٹس کی کیوں ضرورت پڑی یار؟ کیوں اس لیے گٹس کی ضرورت پڑی ہے کیونکہ باقی کے سارے لوگ وہ دوسرے والی سائڈ پہ چلے گئے, ورنہ کسی کو گٹس کی ضرورت نہیں تھی. کسی ایک بھی بچے کو بھی گٹس کی ضرورت نہیں ہوتی. سچ بات, ہماری نیچرل انسٹنکٹ میں سچ بات کرنا. سچ بات کرنے کے پیچھے بچہ بھی اس لیے ڈرتا ہے کیونکہ آگے تھپڑ پڑے گا یا گولی چلے گی, ورنہ کیا ضرورت تھی. اس لیے تمام تر, اور کسی شک میں تو نہیں ہے نا کوئی, ہم کوئی عمران خان نواز شریف سے تو نہیں دین سیکھتے نا, ہم تو سورہ اثر کی بات کر رہے ہیں. ان کو تو ہم پٹی 100% چور, ان کو سورہ اثر کا پتہ ہی نہیں کیا بات ہو رہی. سورہ اثر آنا تو دور کی بات ہے, ان کو تو اثر کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے, الف سارا اثر. قسم اٹھوا لیں 50 پولیٹیشین پکڑیں, اس سے کہیں سورہ اثر کو لکھو, پیپر پہ لکھو, انہوں نے اثر والا لکھنا جو اردو والا اثر ہے. یہ بتائیں گے کہ کیا چل رہا ہے دنیا میں, دین میں کس طریقے سے حق کا مطلب کیا ہوتا ہے. They don't know that. I'm sorry. I don't expect them. It's okay. But why are they the way they are? Because جس علاقے میں جہاں سے اٹھ کے آئے ہیں وہاں پہ حق کے اوپر پردے ڈلے ہوئے تھے. بس اتنی سی بات تھی. اور پھر کہانی آج تک یہاں تک پہنچی. آگے تو نبی علیہ السلام نے کہا نا اگلا اس سے بھی بدتر زمانہ آنا. میرے بیٹے اور بیٹیوں نے تو پتہ نہیں کیا گند دیکھنا ہے, اور میں یہاں پہ اسٹینڈرڈ کمپرومائز کر کے بیٹھ گیا ہوں. آگے کے بچوں نے تو پتہ نہیں کیا بہانہ نکال لینا ہے. کوئی ایک سٹینڈرڈ اٹھا کے دے ہی رہا کہ میں نہیں مانتی ہے, میں نہیں مانتا. چاہے میرے گھر پہ چل رہا ہے 2 نمبری کا نظام, چاہے دنیا میں چل رہا ہے, سوری مار دو, مارو, مرنا ہی ہے میں نے ایک دن, ابھی مار دو. کتنے 100 سال زندہ رہوں گا میں. اور مطلب آپ میں سے اگر کوئی مجھے 2000 سال یا 1000 ہی لے لیں, چلے 1000 سال دے دیں, تو میں کچھ سوچوں بھی کہ یار کچھ کمپرومائز کروں. یہ 70 سال کے پیچھے, جس میں 40 سال عمر ہو گئی ہے, 30 سال کی ہسپتالوں کی بیماری ہے میرے آگے سے. مجھے بھی پتا ہے, آپ سب کو پتا ہے, اگلی ساری لائف ہسپتالوں میں گزرنی ہے. چاہے میں بل گیٹس ہوں, چاہے جیک ما ہوں, چاہے میں عنایت علی ریڈی والا ہوں میاں والی کا, ہسپتالوں میں نہیں رہنا میں نے. اس کے لیے میں کہہ رہا ہوں گٹس چاہیے ہوتے ہیں بھائی جان, گٹس تو چاہیے ہوتے ہیں ہسپتالوں میں زندہ رہنے کے لیے. آج آپ سے کہوں نا غیب کا علم لے لو, اپنی لائف آگے دیکھ لو, آج ہی شوق سے مر جائیں گے آپ. جس کو پتہ چلے گا نا آگے لائف میں کیا ہونے والا ہے, وہ انسان آج ہی شوق سے ایٹ لیسٹ مرے گا. تو ظاہر ہے نہیں, کیونکہ اس نے پوری لائف تو دیکھ لی ہے, مگر وہ بھائی صاحب گئے, وہ خاتون بھی گئی, وہ اپنی شکل بھی دیکھ لینا. 10 سال بعد ایک خاتون کی 10 سال بعد آپ یہ شکل ہو جانی, جھریاں اتنی پڑنی ہے, اتنی موٹی ہو جانی ہے, اتنی پتلی ہو جانی ہے. وہ آنٹی ختم ہے, وہ انکل ختم ہے جو دیکھے گا کہ یار میرے ساتھ لائف میں کیا ہونا ہے. یہ تو اللہ نے احسان کیا ہماری سائیکالوجی پازیٹیو کرنے کے لیے کہ ہمیں غیب کا علم نہیں دیا. یہ گٹس چاہیے ہوتے ہیں. جب پتہ بھی ہے ہم سب کو کہ اسپتالوں میں رہنا ہے, پھر بھی رہنا ہے, پھر بھی میں نے ہسپتالوں میں رہنا ہے. بھائی یہ گٹس کا گٹسی ڈیسیژن تو یہ ہے. گٹسی ڈیسیژن یہ تو نہیں ہے کہ بھائی جب تک رہوں گا اپنے پیروں پہ رہوں گا. یہ تو عیاشی کی سٹیٹمنٹ ہے. کون چاہتا ہے بڑھاپا, گھٹنوں کے بل چلوں گا ساری عمر, ویل چیئر پہ دھکیلا جاؤں گا اپنے پوتوں بیٹوں کے تھرو. Who wants that? That takes a lot of guts to offer that kind of life. دیکھ لینا جتنے بلینئرز ہیں ابھی 20 سال بعد دیکھنا ان کی شکلیں کیسی ہوتی ہیں, بیچاروں کی حالتیں کیسی ہوتی ہیں. سارے انسان ہیں, اس پلانٹ تو آئی, اس پلانٹ میں آئی ہم اس لیے کسی کیمسٹری میں کھائے جائیں. یہ میں کچا چبا کے پھینکے ایسے جیسے کہ تھوک دیے اس نے ہمیں. ہماری تو قبریں تک نہیں بچنی, وہ بھی اٹھا کے نہیں بن جانی. مطلب یہ ہوتی ہے گٹسی. ان مائی سمپل پرسپیکٹو اتنی الٹی کی ہوئی تصویر, اتنی ہمت ہے آپ کے اندر کہ آپ کینسر ٹریٹمنٹ کرانے کے لیے بھی سائن کر رہے ہیں میرے ساتھ. ابھی ہوا نہیں ہے لیکن ہو جائے گا. آپ کی آنکھیں بھی ختم ہو جائیں گی, کیٹریکٹ بھی ہوگا آپ کو, آپ کا لیور فیلئر بھی ہونا ہے, آپ کی اسپائن انچ کام کرنا جھک جائے گی. آپ مطلب you really need to be really brave to opt for this sort of thing. Humble was not brave. I am brave.
میں 50 سال کی بیماریاں مانگ رہا ہوں, وہ کہہ رہا تھا آج ہی مار دے مجھے, اپنی پرائم پہ مروں گا میں, وہ بھی اللہ کے لیے. So understand وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ is such an easy thing if, only if enough people are saying it. Enough people are saying it, کہانی ختم. صحابہ نبی علیہ السلام نے کہا نا میرا زمانہ بہترین زمانہ, کیوں؟ گروپ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کریٹ کر دیا تھا. میجر پاور اس وقت مدینہ بن گیا تھا کہ اب حق کی بات کرنا سب سے آسان بات کرنا ہے. گھر کا ڈومیسٹک ساس بہو کے بت نہیں ٹوٹ رہے ہم سے, تو ہم نے کیا پارلیمنٹ ہاؤسز اور وائٹ ہاؤسز کو کیا ہم نے چھیڑنا ہے. سو مسلم آئیڈینٹی تو کنفیوز ہونی ہی ہونی ہے, بیکاز آئیڈینٹی کا مطلب لٹرلی the truth ہے. Muslim identity is nothing but the truth, the absolute truth. Who is telling us the truth? Allah subhanahu wa ta'ala is directly telling us the truth. That is it. That is it. So جیسے ہی آگے سے آگے جائے گی بات, اب ریورس انجینئر کرتے ہیں اس کو اگلے 5 منٹ میں, کہ وقت کیا کرے گا؟ وقت عمل صالح کو ختم کروائے گا. اوکے, کیسے ختم کرائے گا؟ حق بات کے اوپر پردے ڈالنے شروع کر. سورہ اثر بتا رہی ہے کلیئرلی آپ کو, اور دنیا کا کہ قسم ہے زمانے کی کہ انسان نقصان میں ہے سوائے وہ لوگ جو کہ عمل صالح کرتے ہیں. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اس کا مطلب ہے یہ ختم ہونا شروع ہو جائیں گے. کیوں ختم ہونا شروع ہوں گے؟ ساتھ پر چلے کہ وتواصوا بالحق, ایک دم حق کے اوپر پردے ڈال جائیں گے. این وتواصوا بالصبر, لوگ بے قابو ہو جائیں گے کہ ہمیں ابھی چاہیے جو کچھ چاہیے. اس کا اینٹی ہے نا صبر. فریجائل, نازک, ڈرپوک ہو جائیں گے. ڈرپوک بندہ تو صبر نہیں کرتا نا. بزدل بندے کے اندر صبر نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. کمزور بندے کے اندر صبر نہیں ہوتا ہے, اسی لیے وہ کمزور ہوتا. بہادر بندہ صبر کرتا ہے تو سزائیں ملتی ہیں, حنبل کی طرح, حسین کی طرح, ٹھیک ہے. سو انڈرسٹینڈ, خود سائیکالوجی اللہ تعالیٰ خود یہاں پہ ڈائریکٹ نشانیاں بتا رہے ہیں کہ سورہ اثر میں ہوگا کیا. ویئر آر یو گوئنگ ٹو گو بیک؟ یو گوئنگ ٹو گو بیک بیکاز یو گوئنگ ٹو گو ویک, ون, یو گوئنگ ٹو گو timid, بزدل, and then people of the book are going to start lying to you. They are going to start lying to you. اسلام میں ایسے, اسلام میں ایسے. اور پھر دیکھ لیں پھر آگے کیا ہوگا. پھر شیطان نے جو 2 دشمن اکٹھے کیے تھے نا, اس کانسٹنٹ کو آپ لے کے آئیں, اور شیطان کی تمام تر معاملات جو نفس کے اوپر لگتے ہیں ایک دم ٹک 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 کر کے سارے کے سارے بٹن ہمارے آن ہو جانے, جو کہ ہو چکے ہیں ہم, کہ جو گناہ پچھلے 200 سال پہلے امیجن بھی نہیں کرتے تھے اب ہم انوینٹ کر رہے ہیں لٹرلی. میں کچھ ایپس دیکھ رہا تھا, میں اب آپ کو کیا آئیڈیا دوں گا, بچوں کو آئیڈیا بھی آ رہے ہیں, ویڈیو پتہ نہیں کہاں جاتی ہے. اب ایسے ایسے گناہ الیکٹرانکلی ایجاد کیے جا رہے ہیں کہ میں بندہ پچھلے مطلب قارون اور فرعون بھی نا جنتی لگتے ہیں. ایسے ایسے گناہ ایجاد کیے جا رہے ہیں جو کہ ہیومن سائیکالوجی کو پرورٹیڈنس کی طرف لے کے جانے والے. یہ پیسہ, گاڑیاں, گھر, زنا, یہ کیا ہے, یہ وہ بٹنز پریس ہو رہے ہیں ہمارے کہ ہاں خیر ہے. آج ایک بھی مسلمان ایسا نہیں ہے جو جسٹیفائی نہیں کرتا اپنے زنا کو. جسٹیفائی کرتا ہے کہ خیر ہے, نہیں یہ اس طرح الاؤ ہوتا ہے, اس کیس میں وہاں پہ اس کیس میں الاؤ ہوتا ہے, پتہ نہ چلے تو الاؤ ہوتا ہے. مطلب یہ کہاں سے آئی یہ کہانیاں؟ امیجن کریں کہ ایوری مین ہو از کمیٹنگ اے سن از جسٹیفائنگ دیٹ سن, ادروائز دیر از نو پرابیبلٹی آف دیٹ کائنڈ آف اے سن جو کہ اس وقت چل رہا ہے. حرام مال کے اوپر جو نہیں رینگ رہی ایک مسلمان آدمی کے کان پہ. حرام مال کے اوپر اس لیول کی جسٹیفیکیشن ہے کہ مطلب عبداللہ بن مسعود بھی شرما جائے کہ ہاں یہ والے آرگیومنٹ ہم نے سوچے بھی نہیں. سو انڈرسٹینڈ کس طریقے سے حق کے اوپر پردہ ڈالا جاتا ہے. اینڈ lot of people are gonna see this video and say, hey, you know what, ایک منٹ ٹھہرو, تمہاری یہ ساری باتیں تو ہمیں ہمارے مفتی صاحب کو نہیں پتا. جی ہم اللہ کی قسم پتہ ہے ان کو میری باتیں. جس مفتی نے آپ کو فتویٰ دیا نا اس طرح کا, یا اسٹاک مارکیٹ کا, یا پھر کرپٹو کرنسی کا, I don't care where you're getting all of that stuff from. What I'm saying, ان سب کو پتا ہے. They are not saying is because ان کو ایک اور چیز بھی پتا ہے, اور وہ کیا ہے کہ اگر وہ حق بات کریں گے نا تو کوئی مسئلہ ہو جائے گا ان کے ساتھ. وہ بدبخت اپنے تک رکھنے کی بجائے دنیا میں باطل باتیں پھیلانا شروع ہو گیا. اپنے تک رکھ لیتا یار, تو نے بہت ڈرپوک تھا, تو ممبر سے نیچے اتر, تو نے غلط پروفیشن چوز کر لی بیٹا, تو یہ داڑھی جو ہے نا وہ ممبر کے قابل نہیں ہے, نیچے اتر, تو اس کے قابل نہیں, تو اللہ کے رسول کے ممبر میں بیٹھے. تم نے حکمت کے وہ ڈرامے ڈالنے تھے, تو جاؤ حکیم بنو, ڈاکٹر بنو جا کے. تم اتنے بڑے حکیم ہو, تو مولوی کس لیے بن گئے ہو؟ مولوی تو حق بات کرنے والا ہوتا ہے, اس کو کون سی حکمت آتی ہے جو کہ صحابہ کو نہیں سمجھ آئی, تمہیں حکمت آ گئی ہے.
جتنا بڑا حکیم اس وقت پاکستان دنیا کا مسلمان مولوی ہے نا، اس سے بڑا حکیم تو ہارورڈ کا ڈاکٹر بھی نہیں ہے.